جب ہمیں کوئی چیز آفر کرتا ہے، مثلاً کہتا ہے کہ یہ دودھ ہے آپ کے لیے اور یہ بالکل خالص دودھ ہے، تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. خالص دودھ، آج کے دور میں تو خالص دودھ بالکل ہی نایاب چیز ہو گئی ہے. اسی طرح جب کوئی کہتا ہے فلاں چیز بالکل خالص ہے، خالص دالیں ہیں، خالص فلاں ہے، خالص، تو ہمارے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. یعنی ہم ہر چیز میں خالص چاہتے ہیں، خلوص چاہتے ہیں، محبت میں بھی خلوص چاہتے ہیں، تعلقات میں بھی خلوص چاہتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو عبادت ہم کرتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کا جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، جو بھی ہمارے حصے میں آیا ہے، جیسا بھی کام آیا ہے، چاہے وہ تحقیق اور ریسرچ کا کام ہے، یا تعلیم کا کام ہے، یا پھر خدمت خلق کا کام ہے، یا تنظیم یعنی ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، یا کسی بھی اور طریقے سے کسی بھی کام میں ہم جس کو ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو کبھی ہم نے سوچا کہ وہ کتنا خالص ہے اور وہ کس درجے کا ہے اور وہ قابل قبول ہے یا نہیں اور کس درجے میں قبول ہوگا. تو آج میں تھوڑی سی بات اس موضوع پر کروں گی کہ ہمیں اپنے اعمال پہ کس طرح نظر رکھنی ہے اور کس طرح ہم نے ان کو مزید خالص بنانا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں. تو ہم سب سورۃ اخلاص کے نام سے واقف ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس سورت کی فضیلت سے بھی واقف ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ہم سب جانتے ہیں. تو اس کی اتنی بڑی فضیلت کس بنا پر ہے؟ اخلاص ہی کی بنا پر ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد، تو پھر جو کام یا جو عبادت اس کے لیے ہو وہ بھی بس صرف اس ایک اکیلے کے لیے ہونی چاہیے. اس کے ساتھ کسی اور کو ملانا نہیں چاہیے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو اخلاص کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے چھانٹ کے الگ کر دینا، یعنی کسی دوسری چیز کی ملاوٹ سے بالکل الگ کر دینا اس کو. اور لغوی معنی اخلاص کے ہوتے ہیں پاک صاف ہونا اور خالص ہونا. یعنی ہمارا عمل جو ہے، جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ ہر طرح کی آمیزش سے بالکل صاف ستھرا ہو، خالص ہو، پیور ہو. اور امام راغب اصفہانی جو ہیں، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، مفردات القرآن کے نام سے قرآن مجید کی ڈکشنری ہے اور بہت ہی بہترین ڈکشنری ہے. ہر قرآن کے طالب علم کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے. تو امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ الاخلاص التبری عن کل ما دون اللہ تعالی. اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دل کو پاک کر لیا جائے. یعنی جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بس وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. اس کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، لیکن جیسے عز بن عبد السلام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کام کو اللہ اکیلے کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر یعنی عزت کا ارادہ نہ کرے. یعنی کوئی اچھا کام کر کے پھر وہ لوگوں سے توقع نہ رکھے کہ اب چونکہ اس نے اچھا کام کر لیا اس لیے سب اس کو عزت دیں. مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر ہے، میں اپنے آپ کو ہی لیتی ہوں کہ مجھے تعلیم دینے کے بعد، پڑھانے کے بعد، سکھانے کے بعد جن کو میں سکھا رہی ہوں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ میرا ان پہ احسان ہے لہٰذا یہ اس کا بدلہ کم از کم اس صورت میں تو ضرور دینا کہ یہ مجھے رسپیکٹ دیں. اور اگر وہ رسپیکٹ نہ دیں تو پھر مجھے بہت برا لگے اور میں ڈسہارٹ ہو جاؤں اور پھر میں اپنا کام چھوڑ دوں اور لوگوں سے بدظن ہو جاؤں اور پھر ان کے خلاف ادھر ادھر غیبت چغلی شروع کر دوں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں. تو یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے کہ میرے اصل کام میں اخلاص ہی نہیں تھا. تبھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی، اس ہلاکت کے گڑھے میں، کہ فرسٹریشن کا شکار ہوئی. اور اس فرسٹریشن میں پڑھ کے پھر میں نے جس مقصد اور جس نیت اور جس جذبے اور جس بڑے بڑے ارادے کے ساتھ میں نکلی تھی، وہ تو وہیں رہ گیا نا، وہ تو چلا گیا کہیں اور، ختم ہو گیا سب کچھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نہ کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا مقصد ہو
اور نہ کوئی دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ ہو، یعنی کچھ بھی اور نہ، ہر چیز ہٹا دی جائے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا سامنے ہو۔ اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، یعنی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں نا، ایک تو نماز روزہ ہے ہی ہماری فارمل عبادت، اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے امام ابن تیمیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے نا کہ ہر قول اور ہر عمل جو ہے ظاہر ہو یا باطن ہو وہ اللہ کی تعظیم اور محبت کے ساتھ کیا جائے، یعنی جتنے بھی ہمارے ظاہری اعمال ہیں یا باطنی اعمال اگر وہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں تو ساری عبادت بن جاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، اس کی رضا کے مطابق ہیں۔ تو بہرحال جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں تو انسان کا دل اس عبادت اور عمل میں صرف اور صرف اس بات پہ مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اسی طرح انسان اپنے دل کو ہر طرح کے نفسانی، ظاہری، باطنی خواہشات سے پاک کرے، اور اپنی ساری حرکات، سکنات اور ہمارے خیالات اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ یعنی ہم ایک ہاتھ بھی اٹھائیں، ہمارا مسکرانا بھی، ہمارا دیکھنا بھی، ہمارا چلنا پھرنا، یعنی جو ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ فلاں مجھے دیکھ کے کہے گا واہ کیا اسمارٹ ہے، یا کتنی ایکٹیو ہے، یا کتنا، تو فوراً اس طرف سے توجہ ہٹا لی جائے۔ ایسا شخص لوگوں سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے نا، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فائدے کی توقع سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح میری قدر کرے گا اور اس طرح مجھے اپریشیٹ کرے گا۔ یعنی ایسا انسان سارے چنگلوں سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف اللہ کی رضا پہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے سورۃ البینہ میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی درست دین ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اس کے لیے ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہترین شریک ہوں، پس جس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے، یعنی کسی اور کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں گے تو وہ عمل اس کا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا۔ اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اخلاص کے نتائج کیا ہوں گے، فوائد کیا ہوں گے، ثمرات کیا ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہوں گے۔ ہم جو تھک رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن رات بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو استعمال ہو رہا ہے، یہ سارا میزان میں ہماری حسنات میں شامل ہو جائے گا، یعنی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یعنی قبولیت ہو جائے گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو۔ یہ سنن النسائی کی روایت ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور انسان کو ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اپنے کام میں جماؤ حاصل ہوتا ہے، ثابت قدمی آتی ہے، یعنی انسان پھر اس کام کو چھوڑتا نہیں۔ جیسے شروع میں نے کہا نا کہ انسان فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا کہ میرا نہیں خیال مجھے یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ کوئی مجھے نتائج نظر نہیں آ رہے، اس کے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ جملے کتنے عام ہیں ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں، حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی تک میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے۔ بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں یہ کورس کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کچھ زیادہ تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے۔ بھائی ایک ایفرٹ تو لگا رہے ہیں، ایک نیک کام میں ایفرٹ لگا رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ہی چاہیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے کہ آپ بہت اچھے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے تو وہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا وقت فضول کاموں کی بجائے ایک اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے اور وہ نیک کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے۔
اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ قبولیت آتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو جب قبول ہوتا ہے عمل تو پھر مدد بھی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اچھا، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، دل کے امراض کا علاج ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے اگر کسی میلے برتن میں آپ صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں تو وہ ڈالتے ڈالتے جو اس کا میل کچیل ساری دھل دھلا کے بالکل صاف پانی اس میں جا کے ٹھہر جائے گا۔ تو اسی طرح جب ہمارے اندر اخلاص آتا ہے، بار بار ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں تو وہ نیک کام جاری رکھتے ہیں، اور جتنا وہ جاری ہوتا ہے تو وہ جاری پانی کی طرح ہوتا ہے جو ہمارے دل کے اندر پھر جتنی بھی میل کچیل ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ تو دل کی بیماریاں، سب سے بڑی بیماری تو نفاق ہی ہے، اور نفاق اپوزٹ ہے اخلاص کا۔ پھر اسی طرح نفاق کی جو علامتیں ہیں اور دیگر جو برائیاں ہیں جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، یہ ساری چیزیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا، یعنی حسد یا کینہ نہیں رکھتا۔ ایک ہے کہ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، دوسرا ہے مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا۔ بے شک دعا مانگنا ان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی دعا جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ۔ میں دیکھتی ہوں واٹس ایپ کے گروپ میں، جس گروپ میں میں ہوں، کہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو سارے کنسرنڈ ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دعائیں کرنے لگتا ہے، اور حقیقت ہے کہ ایسے دل پکڑا جاتا ہے۔ جب میں واٹس ایپ کھولتی ہوں، میں سینئر سٹاف کا جو گروپ ہے اس کا وہ نمبر دیکھتی ہوں کہ کافی میسیجز ہیں، تو میں سوچتی ہوں اللہ خیر کرے، لگتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی، تو یہ اسی صورت میں سب کی دعائیں ملتی ہیں نا جب جڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ اکیلے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں تو بس پھر اکیلے ہی ہیں بہرحال۔ پھر اسی طرح اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو دنیاوی عمل بھی جو ہوتے ہیں نا، دنیاوی کام جیسے کھانا پینا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، شوہر بیوی کا تعلق ہے، خرید و فروخت ہے، یہ سارے کام بھی اخلاص کی وجہ سے نیک اعمال میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اسے اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ تو اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ کچھ کام تو آپ خالص دینی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کام دن بھر میں دنیاوی کام بھی ہمارے روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے کھانا پکانا ہے، کھانا سرو کرنا ہے، برتن سمیٹنا ہے، بچوں کے پیچھے پڑ کے ان کو کھلانا ہے، بزرگ ہیں تو ان کے چڑچڑے پن کے باوجود ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، یہ سارے کام بندے کو تھکا دینے والے ہوتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے پھر یا آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں انسان کی، یا پھر احسان جتا بیٹھتا ہے یا کوئی اور۔ لیکن ان کاموں کو کرتے ہوئے بھی اگر انسان یہ سوچے نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، اس کا اجر میں اللہ سے چاہتا ہوں، ہر موقع پر یہی بات اگر آپ انسان اپنے آپ کو یاد دہانی کرا دے تو آپ دیکھیں گے کہ دن کے آخر میں بھی آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہوں گے اور دعائیں اپنے لیے کر رہے ہوں گے، یا اللہ تو میری کوششوں کو قبول کر لے اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور نہ آپ اپنے بچوں پہ چیخے چلائیں گے، نہ آپ اپنے شوہر پہ احسان جتائیں گے، نہ آپ اپنے نوکروں کے اوپر کوئی غصہ کریں گے، کیونکہ ساری چیزیں اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ ہی کے حکم کے مطابق اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اب کھانا کھلانا کتنا نیکی کا کام ہے، گھر کی صفائی کرنا، طہارت اور نظافت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اگر اس جذبے کے ساتھ آپ صفائی کرتے ہیں، آپ نہانے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے میرے جیسے مصروف لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب اس میں وقت لگ جائے گا میرا، جب میں نہانے جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں اوہ 10-15 منٹ تو لگ ہی جائیں گے، یہ کیا وقت میرا ضائع ہو جائے گا، اس سے بہتر تھا میں کچھ کر لیتی۔ تو میں فوراً اپنے آپ کو ایسے موقع پہ یاد دلاتی ہوں کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ تو یعنی اگر نیت یہ ہے میری کہ اس پاکیزگی اور صفائی سے
میرا رب مجھ سے محبت کرے تو پھر اس سے اچھا کیا کام ہو سکتا ہے. تو دل کے اندر سے نا وہ جو ایک انگزائٹی اور ایک پریشانی اور ایک تکلیف، وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے انسان کی. وضو کرنے جاتے ہیں یا ناخن کاٹ رہے ہیں اپنے یا اور صفائی کر رہے ہیں اپنی، تو ان سب چیزوں کو بھی آپ سنت سمجھ کر اور دین کا حصہ سمجھ کر اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو چاہے اس پر وقت لگ جائے تو پھر آپ کو یہ پشیمانی نہیں ہوتی کہ میرا وقت ضائع ہو گیا. یہ جو ہم سب کو زندگی میں تھوڑا اللہ کے فضل سے اللہ کے دین کا کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو obviously وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے نا. تو پھر ہم حریص ہوتے ہیں کہ ہمارا وقت صحیح استعمال ہو، اچھے کاموں میں ہو. اور ہم کچھ کاموں کو تو اچھے کام کا نام دے دیتے ہیں اور کچھ کاموں کو، سمیت میرے کچھ کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سیکنڈری قسم کے کام ہے اور یہ تو ہمارے کام ہی نہیں ہے، یہ تو فضول کام ہے. حالانکہ دنیاوی کام بھی جو ہماری ضروریات پوری کرتے ہیں یا ہم دوسروں کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کاموں کو بھی جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو خوشی خوشی کرتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے، اور پھر اللہ کے لیے کر کے تو جو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا کی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ میں راضی، تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا، تو نے مجھے یہ کام دیا. پچھلے دنوں ایک دو ساتھیوں کے پیرنٹس بیمار تھے، تو ان میں سے ایک نے مجھے میسج کیا کہ میرے والد پچھلے 2-3 مہینے سے بیمار تھے، تو میں کوئی کورس نہیں پڑھا سکی، کچھ زیادہ کام نہیں کر سکی، لیکن میں دن کا ایک بڑا وقت ان کے ساتھ گزارتی رہی. ہم آپ خود سوچیں کہ اب ایک صورتحال یہ ہے کہ انسان فرسٹریشن کا شکار ہو، یہ کیا مصیبت پڑ گئی مجھ پہ، میرا تو دین کا کام چھوٹ گیا اور میں تو اتنے نیک کام کر رہی تھی اور اتنا صدقہ جاریہ کما رہی تھی اور بڑے بڑے کام کر رہی تھی، اور اب اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، پتہ نہیں کون سے گناہ کی شامت ہے. ایک تو شیطان اس طرح کی باتیں سجھواتا ہے، اور اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی خیر کے کام کو جو اللہ ہی کی طرف سے زندگی میں آ گیا، انسان اس کو بھلا دیتا ہے، اس میں نیت بھی خراب کرا دیتا ہے، اس میں فرسٹریشن ڈال کے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے. وہ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا نا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یعنی شیطان نے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ ایک تو انسان کو مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا پڑ جائے تو اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پلس یہ کہ پھر اس کے اوپر شیطانی وسوسے اور جلن اور کڑھن، یہ عذاب سے کم نہیں ہوتا. یہ جو دل کی بے چینی اور پریشانی ہے، یہ ایک عذاب ہے، اور یہ اخلاص سے ہی دور ہوتا ہے کہ جب انسان جو بھی کوئی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، چاہے دین کا ہو یا دنیا کا. ہاں یہ ہے کہ انسان زندگی میں اعتدال رکھے، کچھ وقت اپنے لیے، کچھ اولاد کے لیے، کچھ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے، کچھ گھر کے کام کاج کے لیے، کچھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے. پھر زندگی کے مختلف جو فیزز ہوتے ہیں اس میں مختلف اوقات میں انسان کو مختلف کاموں میں کچھ زیادہ یا کم وقت ملتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ اپنے لیے بہت وقت مل جاتا ہے، اپنی عبادت کے لیے، جیسے کہ بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے، اس میں دوسری ذمہ داریوں سے انسان فارغ ہو جاتا ہے. اور کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں خدمت خلق کے لیے زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے انسان کو. کسی کے والدین بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم دینا پڑ جاتا ہے، کسی کے حصے میں تعلیم اور تعلم کا کام آ جاتا ہے، اس کی باقی ذمہ داریاں کوئی اور سنبھال لیتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کی سچویشن اور حالات فرق ہیں، لیکن اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس بھی حال میں رب رکھے اس پہ راضی رہ کے، اس میں نیت خالص کر کے اس کام کو عبادت سمجھ کے کریں، مصیبت سمجھ کے نہ کریں. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی طور پہ دنیا سے الگ ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دنیا میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جسمانی طور پر دنیا میں ہوتے ہیں لیکن دل ان کا دنیا سے الگ ہوتا ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اچھا، چھٹا فائدہ یہ ہے کہ انسان سے سختیاں اور مصیبتیں دور ہونے لگتی ہیں، یعنی انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یعنی اخلاص کی برکتیں بہت ہیں. اب وہ واقعہ یاد ہوگا جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے، 3 لوگوں کا جنہوں نے غار میں رات گزاری، جو بارش سے مجبور ہو کے غار کی طرف چلے گئے تھے. پھر وہ غار کا دروازہ بند ہو گیا پتھر گر کے، تو وہ ہٹا نہیں پا رہے تھے مل کے، تو پھر ہر ایک نے دعائیں کرنی شروع کی، اور اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے خالص عمل کو وسیلہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت دور کر دی، وہ غار سے باہر نکل آئے. تو اخلاص سے نا دل کے اندر ٹھنڈک آ جاتی ہے کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں نا وہ دیکھ رہا ہے. مثلا آپ ایک بہت اچھا کام کرتے ہیں اور جب کام کر کے کسی کو دکھاتے ہیں کہ اچھا آپ اس کے بارے میں مشورہ دیں کہ یہ کیسا ہے، تو وہ اس پہ سخت تنقید کر دیتا ہے، یہاں یہ غلطی ہے، یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں وہ نہیں ہونا چاہیے.
تو اس وقت آپ کا ریئیکشن پھر کیا ہوتا ہے؟ یا آپ دل میں مسکرا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ سخت غم، فکر، پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں. مسکرا کون سکتا ہے ایسے موقع پر کہ جس کے لیے میں نے محنت کی تھی نا اتنی، اس نے تو دیکھ لیا، اس نے تو میری محنت جان لی نا، میرا خلوص جان لیا. اور یہ شخص میری صرف ظاہری حالت دیکھ رہا ہے کہ میں نے پروڈیوس کیا تو کوئی نہیں، اس میں بھی خیر ہے، میں اس کو دوبارہ کر لیتا ہوں اور اس سے بہتر کر لیتا ہوں. اور پھر انسان اللہ کی خاطر اسی کیے ہوئے کام کو دوبارہ شروع کر دیتا ہے، پھر اس میں بہتری آتی، پھر اس میں مزید بہتری آتی، مزید بہتری آتی. ساتویں چیز یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے لیے کام کرتا ہے نا، تو فتنوں کے جو خطرات ہوتے ہیں ان سے نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے. یعنی انسان فتنوں سے نکل آتا ہے. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے. جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور کیا فرمایا؟ سورۃ یوسف میں آتا ہے كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. آزمائشوں سے خالص ہو گئے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے بچا لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی حفاظت کرتا ہے پھر اس اخلاص کی وجہ سے. جب بندہ اس کے لیے خالص ہو جاتا ہے تو اللہ کی خاص مدد حاصل ہوتی ہے. ابن مبارک کہتے ہیں کتنے ہی عمل ایسے ہوتے ہیں جو بالکل معمولی ہوتے ہیں لیکن اچھی نیت سے وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اور کتنے ہی عمل ایسے ہیں جو بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت ان کو بالکل حقیر بنا دیتی ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر اسی طرح آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اس کام پر اجر مل جاتا ہے، چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ ہو اس کا عمل اور چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اخلاص اور سچی نیت کی وجہ سے کوشش کا اجر مل جاتا ہے. اور اگر انسان کوشش بھی نہ کرے، صرف خالص نیت ہی ہو، تو بھی انسان کو وہ اجر مل جاتا ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کرے، اللہ اسے شہداء کے مقام تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو. تو اندازہ لگائیے آپ کہ چاہے انسان اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو، انسان شہداء کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے. اور صرف شہادت ہی نہیں، کسی بھی نیک کام کا، جیسے پیچھے ہم نے بات کی نا کہ حسد دور ہو جاتا ہے. یہ کس طرح حسد دور ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کسی کو اچھا سا کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں، تو دین والوں کا حسد کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا ساتھی ان سے آگے نکلتا جا رہا ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور اس کو بہت چاہتے ہیں اور اس کو زیادہ محبت دیتے ہیں وغیرہ. تو جو دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ ہی ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو وہ ایک جلن کڑن کا شکار ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو اب جو نیک انسان ہوگا نا، جو مخلص انسان ہوگا، وہ فوراً خود ہی یعنی اپنے اندر ہی سیلف ٹاک کے ذریعے اصلاح کر کے اخلاص کی وجہ سے اس جنگل سے باہر نکل آئے گا. اور وہ کیا سوچے گا کہ مجھے اس سے حسد نہیں کرنا، مجھے اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کرنی ہے، اور مجھے اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا مجھے اس فیلڈ میں آگے نکلنا ہے، نہ کہ میں جلن کوڑن کا شکار ہو کر اپنے اس وقت کو ضائع کر دوں. بہرحال نواں فائدہ یہ ہے کہ جنت کا داخلہ اخلاص ہی پر مبنی ہے. وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. تمہیں صرف اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے. یعنی جو اللہ کے لیے کیا کام اسی کا ہی فائدہ ہوگا، باقی تو بیکار ہے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ترجمہ تو آپ سب کو آتا ہی ہے ماشاءاللہ، ترجمے کی تو ضرورت نہیں ہے. تو اخلاص کے پھلوں میں سے، اخلاص کے فائدوں میں سے جو سب سے اعلیٰ پھل ہے وہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم اجعل اعمالنا کلها صالحہ وَلِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا رَبَّنَا خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَنفُسِنَا وَلَا لِلدُّنْيَا وَلَا لِلشَّيْطَانِ مِنْهَا حَظٌّ وَلَا نَصِيبٌ وَتَقَبَّلْهَا كُلَّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو نیک بنا دے، اے ہمارے رب خالص اپنے عزت والے چہرے کو چاہنے کے لیے بنا دے، اور نہ ہی ہماری اپنی ذات اور نہ ہی ہماری دنیا اور نہ ہی شیطان کو ہمارے اعمال میں کوئی حصہ بنانا.
اور اے رب العالمین ان تمام اعمال کو آسان طریقے سے قبول فرمانا۔ تو جزاکم اللہ خیرن کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور بات سنی۔ اب میں چاہوں گی کہ آپ کو بھی موقع دیا جائے، کیونکہ میٹنگ تو آپ لوگوں کی ہے اور آپ لوگوں کو بولنا چاہیے۔ جی استاذہ، مجھے جو ان سارے پوائنٹس میں سے ایک دو چیزیں اپنی زندگی میں بھی محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک تو فتنوں کے خطرات سے نجات ملتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں پہلے بالکل بھی فتنے کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ فتنے سے مطلب کیا ہوتا ہے۔ چھوٹے فتنے، گھر کے فتنے، ہمارے آپس کے معاملات میں، سوشل لیول پہ، اکنامک لیول پہ بہت سے فتنے اب میں نے نوٹ کرنا شروع کیا ہے کہ یہ تو واقعی اس بات میں اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو وہ اس میں اور پھنستا چلا جائے گا۔ اس کو بہتر ہے خاموشی اختیار کی جائے یا یہاں انسان اپنے آپ کو پیچھے رکھے۔ اور دوسرا جو آپ نے سیلف ٹاک کی بات کی، مجھے اس نے بہت اسٹرائک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ انسان دل میں اپنی خود اصلاح کر لے۔ اگر انسان کو یہ توفیق مل جائے تو یہ اخلاص کی بہت بڑی دولت ہے۔ جی سازی، میں اس بات پہ غور کری تھی کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کیسے کرنا ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیت چیک کرتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے، مجھے میری پلیز اصلاح کیجیے گا، کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے عبادات سے جب آپ معاملات کی طرف آتے ہیں نا، تو آپ کا اصل چیک ہوتا ہے کہ آپ یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، یا یہ آپ کسی دنیاوی مقصد کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی اب جب سے گھر پہ کام کرنا شروع کیا ہے، میں نے اس چیز کو زیادہ فیل کیا ہے کہ ہم اتنے عادی ہو گئے تھے اپنے ایک مخصوص قسم کے لوگوں میں کام کرنے کے کہ مجھے یہ کبھی فیل نہیں ہوا۔ لیکن گھر پہ بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو مجھے زیادہ اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا ہے اور زیادہ چیک کرنے کا۔ تو پلیز یہ رہنمائی کریں کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہم صحیح پاتھ پہ ہیں، ہم صحیح پاتھ پہ چل رہے ہیں اخلاص کے۔ ایک تو محاسبہ انسان اپنا کرتا ہی رہے، دوسری بات یہ ہے کہ جہاں مشکل سچویشن ہو اور انسان وہاں صبر نہ کر پائے یا نیت خالص نہ رکھ پائے یا صحیح طور پہ کام نہ کر پائے، تو پھر فوراً دیر اینڈ دین اللہ کی طرف رجوع کرے، التجائیں کرے، دعائیں کرے اندر ہی اندر۔ یعنی سچویشن باہر کچھ طوفان آیا ہوا لیکن انسان پھر وہی اپنے اندر کی طرف پلٹ جائے کہ یا رب تو میری مدد کر، میرے اس عمل کو اپنے لیے خالص کر، اس کو واقعی نیکی والا کام بنا لے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں بھی معاملہ کرنے لگے انسان تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری نگرانی کر رہا ہے۔ واتا نا وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، من عمل میں تو ہر ہی عمل آ جاتا ہے نا، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ تو ذرہ بھی اللہ کے علم میں ہے، تو یہ جو کچھ میں کر رہی ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں نا، پھر اپنے اندر ایک تبدیلی بھی آنے لگتی ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ مجھے چیٹ کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے یا مجھے یوز کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑی عام بات ہے نا کہ لوگ مجھے یوز کرتے ہیں تو میں تو ایسا نہیں کرنے دوں گی یا کچھ بھی۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ تو اس لیے میں جو کر رہا ہوں میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ مجھے یوز کرے یا نہ کرے، میری جو ایفرٹ ہے نا وہ میرے رب کی خاطر ہے، تو اس کا اجر مجھے وہ دے گا۔ تو اگر یہ کام کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے مجھے کرنا ہے تو کرنا ہی ہے۔ اور پھر اسی طرح انسان یہ بھی یاد رکھے کہ سب سے زیادہ انسان کا جو نیکی ہے نا وہ اللہ ہی یاد رکھتا ہے۔ بندوں کا حال تو آپ دیکھیں نا کہ اگر 10 نیکیاں آپ نے کی ہیں نا اور ایک آپ نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہے تو وہ 10 کو بھول جائیں گے اور ایک کو یاد رکھیں گے۔ تو اس لیے لوگوں کے لیے اگر کام کریں گے تو پھر تو کوئی بھی نیکی کا کام کر نہیں پائیں گے۔ اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اصل ٹیسٹ ہمارا معاملات میں آ کے ہوتا ہے۔ عبادت تو تنہائی کے گوشے میں بیٹھ کے ہم کر ہی لیتے ہیں، یا دین کا کام بھی کسی دفتر میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں، یا اپنے جیسے ساتھیوں میں بیٹھ کے کر لیتے ہیں تو وہ ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے، یا ایک کلاس میں لیکچر سن رہے ہیں تو انجوائے کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب مختلف طرح کے لوگوں اور ہر ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ ہی کر رہا ہو کچھ آپ سے اور توقعات ہی رکھ رہا ہو تو ان کی توقعات پہ پورا اترنا اصل جہاد ہے، یا نہ بھی اترے اور پھر اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنا۔ میں مختلف مسائل لوگوں کی سن رہی ہوتی ہوں نا، تو جیسے واٹس ایپ پہ بھی اور جواب وغیرہ دے رہی ہوتی تو
ایک دن میرا بیٹا وہ آتا ہے مجھے دیکھ کے جاتا ہے کیا کر رہی ہیں، پھر آتا تو مجھے بیٹھ کے پوچھتا ہے آپ اتنی پرابلم سنتی ہیں، اتنی پرابلم سنتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو کس طرح اس سے الگ رکھتی ہیں، یعنی اپنے موڈ پہ، اپنے مزاج پہ اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتی. تو یہ چیز سیکھنے کی ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ کچھ بھی کریں نا، ہمارے اندر کا جو ایک سمندر ہے نا اس میں ایک سکون ہی ہو، اس کی لہریں اتنی. لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت ہے. سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 7 امور کا حکم دیا، 7 باتیں جو میرے دلی دوست نے مجھے وصیت کی. مسکینوں سے محبت کر اور ان کے قریب رہنے کا حکم. مسکین وہ جو اپنی ضروریات کے مطابق نہیں پاتا، ان کی قربت کا حکم کس لیے دیا؟ کیونکہ مسکینوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے. اپنے سے کمتر شخص کو دیکھنے اور اپنے سے برتر شخص کی طرف توجہ نہ کرنے کا حکم دیا. مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اگرچہ وہ رخ پھیرنے لگے، یعنی رشتہ دار رخ بھی پھیرے پھر بھی ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھے. مجھے حکم دیا کہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں. مجھے حکم دیا کہ میں حق بات کہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو. مجھے حکم دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں. اور مجھے حکم دیا کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھوں، کیونکہ یہ کلمات عرش کے نیچے والے خزانوں میں سے، اور ایک روایت میں یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. بہت بڑی بشارت ہے اللہ کے رسول. لا حول ولا قوت الا باللہ سے انسان اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ نیکی کی قوت، نیکی کی توفیق تو آپ کی جانب سے، آپ چاہیں تو نیکی کی توفیق دے سکتے، آپ کے سوا کوئی قوت نہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں ساری طاقت ہے. یہ اعتراف اتنی بڑی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی. عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اسے قرار دیا گیا. سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ میرا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے آپ کے پاس چھوڑ آئے. ایک دن نبی کریم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ چکا تھا. آپ نے مجھے اپنا پاؤں مارا اور فرمایا کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف آپ کی رہنمائی نہ کروں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو یہ کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ترغیب دلائی، کیونکہ نیکی کی قوت، نیکی کی توفیق انہی سے ملتی. اور یہ کلمات ایسے ہیں جس سے انسان کا ڈپریشن دور ہوتا ہے. آزما کے دیکھ لیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید بنتی ہے. اس کی وجہ سے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیتا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہے. اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو انسان کا نیکی کرنا اور برائی سے بچنا اس کا ذاتی کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق ہے. اور خزانے سے تشبیہ اس لیے دی کہ خزانہ نفیس مال ہوتا ہے. یہ ذکر بھی نفیس ہے، بہت عمدہ ہے، اور اس کا اجر و ثواب ایسا ہے جو جنت میں داخل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے. ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں. تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان
استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے. اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے، چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے، وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے. اور یہ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں، تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں. اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے. یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے نا اوپر، تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک. جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:15 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں کیا ہے، 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے ہیں. اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں. جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی، وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے. ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے، ہر شخص پکڑا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بہترین نسخہ ہے. آزما کے دیکھ لیں. لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے. ہم صدقہ کب کرتے ہیں، صدقہ کب دیتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں؟ جی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دیں، بس. اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں. یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ روز کے لیے ہے. یہ روز صدقہ دینا ہے. اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی دیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو 1 جوڑ کا صدقہ ہو گیا، دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا. تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا، یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے، ذکر کی کثرت کر دیں، استغفار کی کثرت کر دیں. پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا. جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز. اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے، 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے. اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے. یہ ایک ہی نماز ہے، جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے. اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں. اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی. جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہتے ہیں. ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں. اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں اس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں. چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جو آپ کا دل کر، لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں. پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے. اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں. بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے. یعنی قرآن شفا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے. گناہ کیا ہے؟ بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے. پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کتنی بڑی سعادت ہے. ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے. کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے
فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی کو رب مانا، اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی اور مزار پہ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس خواہش کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا. نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں. اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو. لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے. تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور کام، بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں. کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے. ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے. طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں تواضع سے، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری! پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے. خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے بھی کام آئیں. جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی، چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی. اور آپ کو پتا ہے کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں. تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب ہوں. تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے. تو پرندے بھی، درندے بھی، چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں. تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں. اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی، اللہ اس کو پورا کر دے گا. آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگے گی، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے.
لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں، مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں۔ اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا پتہ نہیں کیا بنے، کیا ہوگا ہمارا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے۔ پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے، تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کرے؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھے، یہ نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی نہ، آہستہ آہستہ اور مان کے اللہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی۔ مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے اریز کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں؟ اوپر وائٹو لگا دیتے۔ تو استغفار کا مطلب تو ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی، اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئیں۔ تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا۔ مثلا آپ کے ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے۔ تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پہ شرمندگی نہ ہو زیادہ۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے، کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں۔ پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے
تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے، جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے۔ اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا، یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو بہت تکلیف، ٹھیک ہے انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو۔ کہاں آگ میں ہو انسان، ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے۔ تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا، تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہہ، اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر، یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی، اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتی، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی۔ دیکھیے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے، تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے کیا فلاں میں یہ اچھائی ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی، اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا۔ کس کس کے پاس ہے؟ اٹھا کے دکھائیں۔ الحمدللہ۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اسٹال سے لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک، جس کے پاس نہیں لازماً آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی۔ کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں۔ اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں۔ اب آپ نکالیے، میں آپ کو یہ کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ، پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہیں، بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو۔ یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے۔ اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے، جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے۔ پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی،
تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا 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 کرنا ہوتا ہے، احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر لو، تو صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ حدیث پر مبنی یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں، رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سنتیں کیا ہیں، تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں۔ جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں، رات کو ذکر کر کے سوئیں۔ تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ لیے گئے ہیں، اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں، دراز میں رکھ دیں، جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے، تم کب توبہ کرو گے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ استغفار کے اوقات اور مقامات، وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا